لیکچر نمبر 195 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سے ہم کچھ عمرۃ القضاء سے پہلے کے سرایہ ہوئے ہیں۔ سرایہ جو ہے سریہ کی جمع ہے۔ سریہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے خود نہ شرکت کی ہو، بلکہ آپ نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو، اسے کہتے ہیں سریہ۔ اور دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ یہی دلیل ہے آپ کے حاضر ناظر نہ ہونے کی، کیونکہ اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو یہ سریہ اور غزوے والی جو ہے اصطلاح یہی نہ ہوتی۔ غزوے کا مطلب ہی ہے جہاں پر آپ موجود ہیں، جس لشکر میں، اور سریہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ موجود نہیں۔ تو اب تقریباً 10 کے قریب سریہ ہم بیان کریں گے کم و بیش، دیکھیں کتنے چلتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے چھوٹی چھوٹی کاروائیاں کی ہیں جہادی بیچ کر۔ تو یہ اب لیکچر نمبر 195 سے اس کا آغاز ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں سریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس سریہ کے جو امیر تھے لشکر کے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور اب 7 ہجری چل رہا ہے، پتہ ہے نا غزوہ خیبر کا شعبان کا مہینہ ہے جی، 7 ہجری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جہادی دستہ نجد کے علاقے ذریعہ روانہ کیا، اور میں نے کہا اب آپ کا مقابلہ زیادہ تر ان بدو لوگوں سے ہے دیہاتی جو کہ چوریاں ڈاکے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ تو آپ نے علاقوں کو صاف کرنے کے لیے آپ یہ بھیج رہے ہیں، اور دعوت بھی ہے ویسے کہ بھی اسلام کی دعوت۔ تو اب یہ جو آپ نے بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام نے لشکر بنو فزارہ پر چڑھائی کے لیے نجد کے علاقے ذریعہ بھیجا۔ میں بھی ان کے لشکر میں شامل تھا۔ یہ سلمہ بن عقو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر ہیں وہ سپہ سالار اور میں ایک فوجی ہوں۔ لشکر مسلسل سفر کرتے ہوئے بنو فرازہ کے قریب پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ رات کو آخری پہر آرام کرو اور اپنا نیند سے لطف اندوز ہو، اور فجر کے بعد ہم حملہ کریں گے۔ تو پھر سب نے میٹھی نیند پوری کی، فجر کے وقت نماز پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کر دیا پوری قوت کے ساتھ، اور دشمن کو موقع دفاع کا دیے بغیر انہوں نے ان کو شکست دے دی۔ اور کچھ لوگ، کچھ جماعت جو ہے وہ بھاگ کر پہاڑیوں کی طرف نکل گئی تاکہ ہم ادھر چھپ جائے۔ تو سلمہ بن عقو فرماتے ہیں کہ میں پیچھے گیا کہ بھی یہ اگر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو پتہ کوئی نہیں چلنا کہ کدھر چھپ گئے ہیں۔ تو میں نے اپنی رفتار تیز رکھی، پھر میں نے بڑا تیر میں بڑا ماہر تھا تیر چلانے میں نے تیر پھینکا جو کہ بالکل ان کے آگے گرا، وہ ایک دم رک گئے، سارے ڈر گئے کہ اور خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کتنا لشکر ہے۔ تو یہ گئے ہیں، انہوں نے اکیلے نے ان کو قابو کیا، کوئی جماعت کی تھوڑی سی، یہ افراد کا ذکر نہیں ہے، بہرحال انہوں نے ان میں قابو کیا اور قیدی بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بہادری کو بڑا سراہا کہ بڑی بہادری ہے کہ اکیلے ہی ان کو پکڑ لائے ہیں جماعت کو۔ اس جماعت میں ایک عورت بھی تھی، نہایت وہ خوبصورت جمیل اور نوجوان تھی، جاریہ جسے کہتے ہیں، 20 سال کہہ لیں 18 سال،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان کو انعام کے طور پر وہ لڑکی دے دی، تحفے کے طور پر۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ خود ہی قبضے میں کر لیا، نہیں، وہ وقت کا امیر جس کو چاہے وہ دے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وہ خوبصورت جو لڑکی تھی نا وہ دے دی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ کہتے ہیں ہم مدینہ واپس آ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر میری طرف ہوا تو کہا کہ اے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ لونڈی مجھے تحفہ دے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو مجھے بڑی پسند آئی ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، ابھی تک میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں ہٹایا، مطلب میں نے اس سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، کنواری ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ اور دوسرے دن پھر آپ کا گزر ہوا ادھر سے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا لڑکی مجھے دے دے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو ابھی اس کا کپڑا تک نہیں ہٹایا، تو میں یہ جو ہے نا اپنے لیے رکھا ہوا ہے میں نے اسے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، وہ مجھے تحفے میں لونڈی دے دو۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے نا ہبا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لونڈی لی اور مکہ بھیج دی تاکہ اس کے بدلے میں جو مسلمان قیدی تھے نا ان کو چھڑایا جا سکے، تبادلہ، قیدیوں کا نہیں ہوتا تبادلہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ لے لو، اس کے بدلے میں جو مسلمان تمہارے پاس قیدی ہیں، عورت ہو مرد ہو، وہ مجھے دے دو۔ وہ کافر تھی نا، یہ نہیں دور تھی، یہ نجد کا علاقہ ادھر ہی کہیں سودا کیا نا آپس میں، لین دین، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جی لین دین کرنا، تو قیدیوں کا تبادلہ کرنا۔ ظاہر میں یہ لگتا تھا کہ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو دی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کوئی اور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جو ہے نا اپنے مسلمان بھائیوں کو چھڑانا چاہتے تھے۔ اس واقعے سے نا کچھ سبق بھی یہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوئی دعوت اسلام پیش نہیں کی، سیدھا جا کر چڑھائی کی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پہلے دعوت دے چکے ہیں یا دشمن کے پاس دعوت پہنچ چکی ہے تو پھر بار بار دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ تو ہاں اگر نہ علم ہو تو پھر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ دعوت اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہی باتیں کرتے، یہ ٹھیک کر لیں۔ دوسری بات کہ وعلیکم السلام، یہ نا اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر سپہ سالار سمجھے تو حوصلہ افزائی کے لیے بطور انعام کچھ مال غنیمت سے الگ بھی چیز دے سکتا ہے جس نے خصوصی بہادری کے جوہر دکھلائے ہوں۔ جیسے سلمہ بن اکو نے بڑی بہادری دکھلائی کہ پوری جماعت کو قابو کر کے لائے، تو ان کو پھر ایک لڑکی جو ہے بطور ہبہ ان کو دی۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوا کہ وہ ٹھیک ہے ماں کو بیٹی سے الگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ نابالغ ہے، اگر دونوں بالغ ہیں ماں بھی بیٹی بھی تو چلو کوشش کرے اکٹھے ہوں، لیکن اگر اکٹھے نہ ہوں تو بالغ لڑکی کو آپ آگے دے سکتے ہیں۔ لیکن نا یہ لڑکی بالغ تھی نا، تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی طرف روانہ کیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے کمزور مسلمانوں کا خیال رکھتے تھے، قیدیوں کا، کہ آپ نے اس کو اپنے لیے نہیں بلکہ ان کو دے کر تبادلہ آپ نے کیا۔ اور جنگ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے نا، آپ نے فرمایا جس کے بعد فدیہ نہیں ہے ہمارے صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہی فدیہ ہے، اور یہی لکھنے پڑھنے کی اجرت لینے کی دلیل بھی ہے۔
ایک اس سے یہ مسئلہ اہم ثابت ہو رہا ہے، وہ میں آپ سے پوچھوں گا، کیا یہ میں نے اسباق بیان کر دی ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے؟ ہاں، تحفہ جو ہے نا، تحفہ مانگ کر بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر بے تکلفی ہو، جبرن کسی کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ سلمہ یہ مجھے تحفہ دے دو لوٹے، تو تحفہ تو وہ ہوتا ہے جو دل کی رضامندی سے دیا جائے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی وہ کیا تحفہ جو مانگ کر لیا جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مانگ کر لیا نا۔ تو اس سے یہ سبق معلوم ہوا کہ اگر بے تکلفی ہو، ہر جگہ نہیں ایسا ہوتا، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ ہمارے یہاں تو پٹیٹ ڈال کر کہتے ہیں چل بھائی جرمانہ ہوں تو ہی پارٹی کھوانی، ایسا نہیں ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ایسے ہی خام خواہ جی بات سے پہلی ہار کے بجھ کے تک کھانا کھلاؤ، تو یہ تو محبت والا انداز ہے۔ لیکن گنجائش نکل رہی کہ بندہ کسی سے تحفہ مانگ بھی سکتا ہے، ہم دعویٰ ہو جائے۔ یہ تھا نقطہ اہم۔ اچھا جی، یہ نا اگلا سریہ سریہ تربہ، یہ بھی شبان کے مہینے میں سن 7 ہجری میں ہوا ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار وہ سریہ میں نا لشکر لے کر روانہ ہو گئے، اور ان کا ہدف بنو حوازن تھے، اور یہ 4 راتوں کی مسافت پڑنا مدینہ مکہ مکرمہ سے دور تھا، اور اس میں نا 30 مجاہدین تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپہ سالار تھے، اور راہ بتانے والا ایک رہبر بھی تھا، رہبر بھی ساتھ لے لیتے تھے، اور آپ نے ہدایات دیتے تھے کہ یوں یوں کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا دن کے وقت چھپ جانا ہے، رات کو سفر کرنا ہے، تاکہ پوشیدگی جتنی ہو سکے، کیونکہ دشمن کو بے خبری میں جا کر دبوچنا یہ بہتر ہے کہ اس کو چوکس کر کے دبوچا جائے۔ حالات کا تقاضا ہو تو اطلاع بھی دی جاتی ہے، آپ نے دی بھی ہے، بعض کا نہیں بھی دی، یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے کہ آگے ہیں جی ہم یہاں خفیہ، تو آپ نے فرمایا کہ خفیہ جانا ہے تو رات کو سفر کرنا ہے چھپ کے، اور دن کو آرام کرنا ہے، اور جب اس کے سر پر پہنچ جاؤ تو ایک لمحہ بھی ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا، ان پر ٹوٹ پڑو اور ان کی سرکشی کا مزہ انہیں چکھا دو۔ چنانچہ یہ سفر کرتے ہوئے بنو حوازن پہنچے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے بھی اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے، تو جاسوسوں نے اطلاع دے دی پہلے سے، تو وہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے مال مویشی لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تو کوئی فرد نہیں ملا جی مجاہدین کو، لہذا دشمن کے دلوں میں یہ ہوا کہ روب دبدبہ بیٹھ گیا۔ چڑھائی کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ لڑائی ہو نہ ہو، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر لڑائی نہیں، لیکن آپ نے رومیوں پر داغ بٹھائی نا، تو واپس یہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اچھا، انہوں نے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، یہ 30 جو مجاہدین تھے، کہ یہ قبیلہ ہے خصم جی، ان پر حملہ کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا نہیں کہا، گویا اتنی اطاعت تھی کہ جتنا آپ نے کہا ہم نے اتنے ہی کرنا، واپس آ گئے۔ پھر ایک سریہ ہوا ہے عبداللہ بن رواحہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جو ہے نا بڑا دلچسپ ہے، اور یہ اچھا یہ نا پہلے بھی ذکر آیا ہے، یہ پہلے کا بھی آیا، لیکن نا انہوں نے اب اس کو کیونکہ سن 7 ہجری میں بیان کر رہے ہیں تو ہم اس کو پھر بیان کرنے لگے ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ پہلے آ چکا ہے، وہ جب واقعہ آئے گا نا تو اگر آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہوا یہ کہ
عبداللہ بن عتیق صحابی تھے نا، انہوں نے جو یہودی سردار تھا نا ابو رافع، بڑی آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا، آپ نے فرمایا جا کر اس کو قتل کرو، جہنم واصل کرو، تو انہوں نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد سردار کس کو بنایا جائے؟ تو اسید یا اسید کہہ لیں، اس کو نہ تاج پہنایا گیا کہ آپ سردار ہیں ہمارے یہودیوں نے۔ اس نے کہا جی میرا منشور ایجنڈا یہ ہے کہ اب تک مسلمان ہی ہم پر حملہ کرتے رہے ہیں، اب ہم خود جا کر مدینہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اس نے یہ بتایا کہ جو قوم حملہ کرتی ہے نا وہ کوئی نہ کوئی نقصان کر کے ان کا آتی ہے، تو جب بھی مسلمانوں نے حملہ کیا ہمارا نقصان کیا ہے تو اب ہم مدینہ حملہ کریں گے اور اندر ان کے گھس کر نہ وار کریں گے، اور اس کے لیے میں اپنے حلیف دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور میں سفر کروں گا اور قبائل کو ملوں گا، اپنے ساتھ اس کو اکٹھا کروں گا، پھر ہم اکٹھے مل کر مدینہ میں حملہ آور ہوں۔ حالانکہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ بھی وہ خندق میں ایسا ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ نہ وہ سارے یہودی بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑا اچھا ہمیں سیاسی لیڈر ملا ہے، قیادت بڑی اچھی ہے اور یہی تحفظ کی ضامن ہے ہماری، تو کہ دوسرے قبائل کو اپنا ہمنوا بنا کر جنگ چھیڑ دی جائے اور اس وقت تک ختم نہ کی جائے جب تک مسلمانوں کو ختم نہ کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ان کے منصوبے کا علم ہو گیا۔ آپ نے نا عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا کہ پہلے ایک نے آ کر بتایا تو آپ نے تصدیق کیے بغیر نہیں حملہ کرتے، تو آپ نے کہا مزید تصدیق کے لیے نا آپ نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان ایک دستہ خیبر کے قریب فرمایا جاؤ اور جاسوسی کر کے آؤ کہ یہ بات سچی ہے کہ وہ ہم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ چنانچہ گئے ہیں عبداللہ بن رواحہ، تو رمضان شبان کے بعد رمضان آ گیا نا، رمضان المبارک 7 ہجری کا یہ واقعہ، رمضان المبارک یہ نہ مختلف بغات میں منتشر ہو گئے اور 3 دن تک نا جاسوسی کرتے رہے چھپ چھپ کے، آخر ان کو پورا جو ہے نا مل گیا، ان کے بارے میں ڈیٹا کہہ لیں، معلومات کہہ لیں کہ واقعی بات تو سچی ہے کہ یہ جو ہے نا مسلمانوں پر حملے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اسلحہ خرید رہے ہیں، گھوڑے خرید رہے ہیں، قبائل سے رابطے کر رہے ہیں۔ تو اسی دوران ایک حسیل وہ بھی مدینہ منورہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی خیبر کے حالات و واقعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بھی یہ رپورٹ دی کہ اسیر جو ہے نا واقعی مدینہ پر حملے کا پروگرام بنایا ہوا ہے اس نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پھر 30 صحابہ کرام کا دستہ تیار کر کے، پہلے تو جاسوسی کے لیے بھیجا تھا نا، اب دستہ تیار کر کے روانہ کیا، اور میں کہ اس سے مذاکرات کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، تو مذاکرات کرنا کہ کیا وہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اب نا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اب یہ واقعہ بیان فرمایا، کیونکہ یہ سپاہی تھے نا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں۔ اب یہ نا ادھر پہنچے ہیں، تو ادھر جاتے ہی نا انہوں نے نا اسیر کو پیغام بھیجا کہ ہم مذاکرات کرنے آئے ہیں، ہمیں امن دیا جائے، جان کا تحفظ دیا جائے، اور ہم تمہیں بھی دیتے ہیں۔ تو ایک جگہ اب اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہونے کے بعد ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ اس نے یہ بات تسلیم کر لی اسیر نے، تو اب یہ اکٹھے ہوئے، گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اسیر تم نہ مدینہ منورہ ہمارے ساتھ چلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تم
खुद गुफ्तगू कर लो और अमन का मुआहदा हम कर ले, और नबी अलैहिस्सलाम तुम्हें जो है ना इधर यहूदियों पर हुक्मरान बना देंगे, यानी कि तुम ही हुक्मरानी करो, हमें से कोई गर्ज नहीं होगी, और इसके बदले हम तुम्हारी तरफ कभी भी आंख नहीं उठाकर देखेंगे, ना जंग करेंगे तुमसे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जब मुकर्रर कर देंगे तुम्हें तो फिर क्या इतराज। ये बड़ा खुश हुआ और इसको वो लालच आई कि चलो बगैर लड़ाई के मेरी सरदारी बाकी रहेगी, तो इसने ना इनकी बात मान ली। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी अपने ना, हम 30 हैं तो तुम भी 30 अपने यहूदी तैयार कर लो। तो वो हमारे आगे बैठ गए, हम उनके पीछे, जिस तरह भी है अपने अपने लगे चलेंगे, तो तुम अपने घोड़े पर बैठ जाना, मैं अपने घोड़े पर। चुनांचे इसने बात मान ली और चलने के लिए तैयार हो गया, और हर यहूदी के पीछे एक मुसलमान सवारी पर बैठ गया कि भाई तुम हमारी ही सवारी पर बैठो, तुम्हें अमन है। अब ये काफिला जो है ना मदीने की तरफ रवाना हुआ। तो अब्दुल्ला बिन उनैस ने ना उसैर को अपने ऊंट पर सवार कर लिया। हाँ जी। तो हुआ ये कि कहते हैं कि चलते चलते ना एक मुकाम पर पहुंचे ना, कड़कड़ा नियार का मुकाम था एक। तो उसैर को महसूस हुआ कि मैंने ना गलत फैसला किया था। तो यहूदी वो अंदर से ना उसके वही मुनाफकत साजिशी ज़ेन, तो उसको ख्याल आया कि भी मैंने जा रहा हूँ मदीना, तो मैंने तो सही फैसला नहीं किया। चुनाचे ना उसको अपनी फैसले पर शर्मिंदगी हुई। तो फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन उनैस कहते हैं उसने ना धोखे से मेरी तलवार पर कब्जा करने की कोशिश की, मैंने भांप लिया कि भाई ये तो मुझे कत्ल करने के दर पे है। तो मैंने दिल ही दिल में कहा तू गद्दारी पर तुल गया, यानी कि गद्दार हो गया। मैंने अपनी सवारी को तेज किया है और खिसक कर असैर के और ज्यादा करीब हो गया, देखूं कि वो ये क्या करता है मजीद, ताकि पूरा पता चल जाए ना, कि सामने आ जाए कि वाकई मुझे कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहा है। जब मैं जरा उसको चेक करने के लिए ज्यादा उसके करीब हुआ तो उसने मेरी तलवार उचक ली। मैंने अपने ऊंट को एकदम चाबक रसीद किया और मैंने कहा ऊंची आवाज से, कहा कौन है जो सवारी से उतर कर ऊंटों को चलाए। तो जब कोई भी ना उतरा तो मैंने ना उसको अपने ही ऊंट को चाबक मारकर तेज दौड़ा कर ना दूर चला गया। मैं और उसैर अकेले रह गए, काफिला पीछे रह गया। मैंने कहा अब आओ इधर। मैंने फिर एक वार करके ना उसकी टांग काट दी, क्योंकि इसने 2 मरतबा मुझे कत्ल करने की कोशिश की ना। तो जब उसकी तलवार मैंने उसे तलवार मारी तो उसकी जो है ना टांग काट डाली, वो नीचे गिर पड़ा। मगर उसने गिरते गिरते ही ना कहते मेरे सर पर अपना डंडा मारा, जिससे ना मेरा सर फट गया और वो जख्म जो है ना दिमाग के अंदर तक सरायत कर गया। तो बाद में मैंने अपने साथियों को कहा कि इसने गद्दारी की है, और मेरे साथ ही भी टूट पड़े यहूदिया पर। उन्होंने सब कोई ढेर कर दिया उधर। 30 वो थे, 30 ये थे। जब सरदार ने गद्दारी की ना तो उनको पकड़कर सबको भी ढेर कर दिया, कत्ल कर दिया, सफाया हो गया ये सब तक। यानी कि इन्होंने, अच्छी बात है नहीं, ये तो उनको सरदार को ही कत्ल करने के चक्कर में थे। फिर ये ना नबी अलैहिस्सलाम मदीना में बैठ कर सहाबा इकराम में ना अब्दुल्ला बिन रवाहा का तज़किरा कर रहे थे कि अब्दुल्ला बिन रवाहा को भेजा हुआ है, देखें क्या करते हैं। तो सहाबा कहने लगे आओ वहां तक जाकर ना देखते हैं कि वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, क्या खबर आई है। तो जब वो सनिया घाटी तक आए ना सहाबा मदीना से बाहर निकल कर, तो उन्होंने देखा ये काफिला 30 का 30 ही आ रहा है अकेले। तो उनकी ना तेज रफ्तारी से साथियों से मुलाकात हो गई
وہ انہیں لے کر خوشی خوشی جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے. تو عبداللہ بن رواحہ نے بتایا کہ جی مذاکرات تو ہوئے ہیں، مان بھی گئے تھے، ہمارے ساتھ چل بھی پڑے تھے، راہ میں غداری کی، پھر ہم نے ان کا صفایا کر دیا. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالم قوم سے جو ہے نا نجات دی ہے، وہ تھے ہی ظالم. پھر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا اپنا زخم دکھایا. جب میں نے آپ کو اپنا زخم دکھایا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنا لاب دہن اپنا تو میرے زخم پر لگایا. کہتے ایسا لگا کہ اسی وقت معجزاتی طور پر ساری تکلیف ہی دور ہو گئی کہ جیسے زخم ہے ہی. اور اس دن کے بعد اس زخم سے نہ پیپ نکلی نہ کبھی پوری زندگی درد ہوا. حالانکہ کہتے میرے سر کی ہڈی چٹک یعنی کہ اندر تو نا دھنس گئی ہوئی تھی، وہ تو باہر تو نہیں آئی، لیکن وہ میرا جو ہے نا کبھی سر درد نہیں ہوا. پھر آپ نے نا میرے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور برکت کی دعا دی. اب اہم بات جو میں نے کہا تھا یہ پہلے بھی آئی تھی. آپ نے نا فرمایا اے عبداللہ بن انیس یہ لو میری لاٹھی آسا، یہ اپنے پاس رکھنا، اور قیامت والے دن یہ لاٹھی لے کر میرے پاس آنا تو میں تمہیں پہچان لوں اور تمہاری شفاعت کروں. ہیں جی، اور تم اسی کا سہارا لے کر آؤ گے اور یہ سنبھال کر رکھنا، یہ تمہاری نشانی ہے. میں قیامت کے دن تمہیں اسی سے پہچان لوں گا اور اسی کا سہارا لے کر تم آؤ گے. کہتے ہیں جب یہ اللہ اکبر عبداللہ بن انیس فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آسا میری قبر کے ساتھ ہی دفن کرنا، اور وہ آپ کے ساتھ ہی دفن ہوا. آج بھی اب پتہ نہیں کدھر قبر ہے، لیکن یہ نا مسند احمد کی روایت ہے. تو فرمایا کہ یہ لاٹھی لے کر قیامت کے دن تم آنا میرے ساتھ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاٹھی بھی محفوظ ہے قبر میں، تبھی تو آپ نے کیا لے کر آنا. اگر وہ گل سڑ جائے گی تو پھر لے کر کہاں سے آئیں گے. تو یا ممکن اللہ تعالیٰ دوبارہ بہرحال پیدا کر دے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ یہ لاٹھی بھی محفوظ رہی کہ آپ نے فرمایا یہ لاٹھی لے کر آنا قیامت والے دن میں پہچان لوں گا تمہیں. بہت بڑا اعزاز ہے جی. یہ تھی اہم بات، اور یہ پہلے آیا تھا واقعہ، یاد ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ واقعہ آیا تھا، اس وقت تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا تھا. لو جی آج ہم اتنا ہی، تو انشاءاللہ کل ادھر ہی سے ہم باقی سریہ بھی ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.